بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. اللہ مالک کی توفیق سے رمضان المبارک سے پہلے اسلام کے نظام وراثت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں متعدد آیات شریفہ میں اس کی بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کے نظام وراثت کا مذاق بنانے کے لیے، اس کو کھلواڑا بنانے کے لیے جو شیطانی حرکات کرتے ہیں، اس کے بارے میں رب ذوالجلال کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ ارشادات سنتے ہیں تاکہ اسلام کے نظام وراثت کو کھلواڑا بنانے میں جو مبتلا ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ اس پر اللہ کی توفیق سے ثابت قدم ہو جائیں. اللہ کرے بات کا کہنا مجھ کہنے والے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے خیر کا اللہ کریم سبب بنا. اسلام کے نظام وراثت کا کچومڑ نکالنے کے لیے، اس کی روح کو مٹانے کے لیے ایک شیطانی تدبیر یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی اولاد میں سے کچھ کو گفٹ کے نام سے کچھ دیتے ہیں اور باقی اولاد کو اس سے محروم کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دو ٹوک الفاظ میں واضح انداز میں اس کرتوت سے شدت سے زوردار انداز سے منع فرمایا. آئیے میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے روبرو اس حوالے سے ایک واقعہ جو ہوا اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے بات کو سننے سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، اور واقعہ بھی ان کا اور ان کے ابا اور امی کا ہے. واقعہ کا خلاصہ یہ ہے، سیدنا نعمان
رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امائے محترمہ عمرہ بنت رواحہ، عمرہ عین میم را تا مربوطہ، عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے خامن بشیر رضی اللہ عنہ کو کہا میرے بیٹے نعمان کو ہدیہ دو۔ بشیر نے اپنی بیوی کی فرمائش پر بیٹے کو ایک باغ کا ہدیہ، ایک باغ بطور تحفہ دے دیا۔ اب بیوی کہنے لگی، اور مزاح سے اور حقیقی میرے خیال میں کہ بیوی زوردار تھی، بیوی کہنے لگی لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تب تک راضی نہیں جب تک کہ اس باغ کے میرے بیٹے کو دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ ڈال دو۔ فرمائش کی، خاوند نے پوری کی، لیکن ماشاءاللہ زوردار بھی ہے۔ ان کے شوہر بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، بی بی نے فرمائش کی، میں نے پوری کر دی، بیٹے کو باغ بطور ہدیہ دے دیا، اب بیوی نے ایک اور فرمائش کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو اس دینے پر گواہ بناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا باقی اولاد کو بھی ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو۔ بی بی کے کہنے پر اور بی بی کی رضا کو پانے کے لیے میری گواہی کے لیے آگے ہو، باقی اولاد کو دیا نہیں تو یہ درست نہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردد ہو، باغ جو بیٹے کو دیا ہے اور تنہا ایک کو دیا ہے اس سے واپس لے لو۔ اور تیسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور، مجھے گواہ نہ بناؤ، بے شک میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ بشیر سچے کھرے مسلمان، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ہدیہ واپس لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اب اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا؟ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں اپنی اولاد میں سے کچھ کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ دے اور باقی کو نہ دے۔ اور یہ بیماری عام ہے یا کم ہے ڈاکٹر صاحب؟ نظام وراثت کیا کچھ کر نکال دی، چھوٹا ہو بڑا ہو، سیانا ہو بے وقوف ہو، قانون ایک ہے، اولاد کو ہدیہ دینے میں برابری ہے۔ اور مزید سنیے،
تاکہ ہمارے معاشرہ کی غلطی خوب آشکارا ہو جائے. لوگوں کی ایک تعداد اللہ مجھے انہیں اور سب مسلمانوں کو ہدایت دے، بیٹوں کو دیتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے. حافظ ابن حجر صحیح بخاری میں اور ان کی کتاب فتح الباری صحیح بخاری کی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے میں سب سے شاندار شرح فتح الباری 14 جلدوں میں اللہ کے فضل و کرم سے چھپی ہے. وہ لکھتے ہیں امام ابن سعد انہوں نے نعمان کے ابا بشیر کی اولاد کے بارے میں جو لکھا ہے، ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ کون تھا؟ نعمان. اور ان کے علاوہ ان کے کسی بیٹے کا ذکر نہیں. اور کیا تھا ان کے پاس؟ انہوں نے ذکر کیا ان کی ایک بیٹی، اس کا نام امیہ تھا. کچھ بات واضح ہوئی ہے. یہاں جو برابری کا حکم ہے کس اور کس کے درمیان؟ نعمان اور امیہ کے درمیان. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جن کے لیے یہ سارا حکم آیا ان کو پہلے سے فارغ کر دیا. شو روم بیٹے کے نام، فیکٹری بیٹے کے نام، زمین بیٹے کے نام. وہ پرایا مال ہے. بیٹیاں کچھ حیا کر. یہ ٹیوب ویل والی زمین، یہ شو روم، یہ فیکٹری بیٹی سے زیادہ قیمتی ہے. بیٹی پرائے لوگوں کو دی ہے تو شو روم اس سے زیادہ قیمتی ہے. کچھ سوچ. بیٹی وہ کیڑی ہے کہ شو روم اس سے قیمتی ہو گیا. اللہ سے ڈریں. اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے اور اپنی عاجزانہ محدود معلومات کے مطابق پوری دیانتداری سے بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں. جب بیٹوں کو ہدیہ دینا ہے تو بیٹیوں کو بھی دینا ہے. وراثت میں جس طرح بیٹے اور بیٹیاں دونوں شریک ہیں، بلکہ یہ بات گزر چکی ہے سورہ النساء کے حوالے سے، بیٹیوں کا حصہ سٹینڈرڈ ہے اور اس کی بنیاد پر بچوں کا حصہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکے کے لیے کتنا ہے یہ نہیں فرمایا، لڑکی کے لیے بیٹے کا آدھا نہیں. لڑکے کے حصے کو معیار نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ لڑکے کے لیے بیٹی کا دگنا ہے. چودھری طارق صاحب سٹینڈرڈ کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا؟ اور سن لیجئے، یہاں بیٹی کا حصہ 0 ہے، بیٹے کا حصہ 2 0 ہے. یہ جائے 2 0. جہاں بیٹی کا حصہ 1 لاکھ ہے، بیٹے کا حصہ 2. بیٹی کا حصہ 1 کروڑ ہے، بیٹے کا حصہ، اور اگر بیٹی کا 0 ہے بیٹے کے لیے خاک ہے. اور یہ بات تو تھی وراثت کی. اب ہدیہ کی طرف آئیے.
اس میں بیٹی کا حصہ کتنا ہے؟ اس واقعہ سے، اور جیسے کہ حافظ ابن حجر نے ابن سعد کے حوالے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نعمان کا تو کوئی بھائی تھا نہیں. کون تھا ان کا؟ بولو، کیا نام تھا اس کا؟ ابیہ. تو ساری حدیث اس کے بارے میں ہوئی. نعمان کے برابر کس کو دے؟ بیٹا تو تھا کوئی نہیں. حافظ ابن حجر نے جو نتیجہ نکالا. مزید سنیے، امام سعید ابن منصور اور امام بہقی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، تحفہ دینے میں اولاد میں برابری کرو. اولاد میں کون کون ہیں؟ یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے. سووا بین اولادکم فی العطیہ، گفٹ کے دینے میں، ہدیہ کے دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ. اگر میں کسی کو کسی پر ترجیح دیتا، کس میں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ گفٹ کی. اگر ہدیہ دینے میں میں کسی کو کسی پر ترجیح دیتا تو کس کو ترجیح دیتا؟ تو فرمایا خواتین کو میں مردوں پر ترجیح دیتا. اگر ترجیح دینی ہوتی بیٹی کا ہدیہ میں حصہ زیادہ رکھتا اور بیٹی کا کم رکھتا، لیکن قانون یہ ہے کہ ہدیہ میں دونوں برابر. مزید سماعت فرمائیے، امام ابن عدی نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ایک شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے. اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اسے بوسہ دیا اور اپنی جھولی میں بٹھا دیا. اسی مجلس میں بیٹے کے بعد اس کی بیٹی آئی. اس شخص نے اس بیٹی کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا بیٹے اور بیٹی دونوں سے جدا جدا معاملہ دیکھا، خاموش رہے نہیں. فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا. اللہ اکبر. جنہوں نے بوسہ دینے میں، جھولی میں بٹھانے اور پہلو میں بٹھانے میں جو تفریق تھی اس کو گوارا نہ کیا، وہ ہدیہ میں کمی بیشی کو برداشت کریں گے؟ اسلام میں وراثت کو کھلواڑا بنانے سے روکنے کے لیے وراثت، نظام وراثت کا ستیہ ناش کرنے سے بچاؤ کی ایک ضروری تدبیر یہ ہے، کوئی شخص
اپنی اولاد کو، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ہدیات دیتے وقت ایک دوسرے پر برتری نہ دے. ہدیہ دے تو برابر دے، نہیں تو نہ صحیح. لازماً گناہ لینا. ایک اور تدبیر، بعض لوگ اچھے بھلے دین پر چلتے چلتے موت کی آمد کے موقع پر پٹری سے اتر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ بچا کے رکھے. کچھ اولاد کی محبت میں، کچھ ورثاء کی محبت میں وصیت کرتے ہوئے پٹری سے اتر جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے، اللہ خیر کرے. مجھ اور آپ سب پر یہ وقت آنا ہے موت کا. ابھی سے ہوشیار ہو جائیں، کہیں میں آپ بھی پٹری سے اتر نہ جائیں. پہلے ہمارے پاس ہے کیا؟ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد اور ترمذی، تین محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک شخص 70 سال تک خیر کے کام کرتا ہے. کتنے سال تک؟ بولو. پھر جب وصیت کرتا ہے، وصیت میں ظلم کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ شر والوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے میں آپ ہوشیار ہو جائیں. کسی بیٹے نے، کسی وارث نے، کسی عزیز نے جہنم کی آگ سے مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکنا تو دور کی بات ہے. کوئی ہماری طرف اللہ نہ کرے اگر جہنم کا فیصلہ ہوا، ہم سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہ کرے گا. پھر سنیے، 70 سال تک خیر والوں کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں وصیت میں ٹیڑھا ہوا، دوزخ کی آگ میں داخل ہو. اور فرمایا ایک شخص 70 سال تک شر کے کام کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں عدل و انصاف والی وصیت کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وصیت کا معاملہ بہت ہی سنگین، خطرناک ہے. ایک وصیت 70 سالہ بربادیوں کو مٹا سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک وصیت 70 سالہ نیکیوں کا جنازہ نکال سکتی ہے. انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اسلام کے نظام وراثت کو مذاق بنانے والی شیطانی تدبیریں ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ اگر بچے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اگر پھنسے ہیں تو موت سے پہلے پہلے ان سے دور ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی گئی کہ اسلام میں صرف وراثت کا مبارک نظام ہی نہیں بلکہ اس کو مذاق بنانے کے لیے جو غلط تدبیریں ہیں ان کا بھی دروازہ بند کیا گیا ہے. انہی غلط تدبیروں میں سے ایک کہ زندگی میں اپنی اولاد کو گفٹ کے نام پر ایک دوسرے پر ترجیح دینا اسلام میں اس کی شدت سے ممانعت کر دی گئی اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو اس کو باطل قرار دے. دوسری تدبیر جس کے بارے میں بات کا آغاز ہوا کہ وصیت کرتے ہوئے کوئی ایسی حرکت نہ کر جائے جس کی وجہ سے اسلامی نظام وراثت اس پہ برے اثرات آئیں. اللہ کی توفیق سے اسی حوالے سے قدر تفصیل سے گفتگو کرنے کا آئندہ خطبہ جمعہ میں ارادہ ہے. اللہ عافیت سے کہنا سننا اور ہم سب کے لیے اسے مفید بنائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.